السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے، جس سے ہم صبح شام دن رات ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم دکھا اور صراط مستقیم پر چلا۔ ہدایت میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھا بھی دے کہ صراط مستقیم کون سی ہے، اور جب ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ صراط مستقیم یہی ہے تو اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت علم اور ایک ہدایت عمل۔ پہلے علم ضروری ہے کہ صراط مستقیم کون سی ہے، اور جب علم ہو جائے تو علم ہو جانا کافی نہیں ہے، اس علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ہدایت جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم دکھا اور اس کے بعد اس پر چلا۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کے جواب میں قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیا۔ قرآن مجید ہماری دعا کا جواب ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم دکھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی روشنی میں صراط مستقیم دکھا دی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن مجید یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سب سے درست ترین اور سب سے صحیح راستہ قرآن مجید دکھاتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہتے نا صراط مستقیم پر چلا، ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں دعا میں۔ ڈیٹیل کیا کرتے ہیں ہم؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے جواب میں ہم کو دکھا دیتا ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا، اور یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا تھا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے راستے دکھا دیے قرآن مجید کے اندر، ہے نا۔ انعام جن پر ہوا ان کا بھی راستہ قرآن مجید میں دکھایا گیا ہے، اور جن کو گمراہ کیا گیا تھا ان کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ کن پر انعام ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کن لوگوں پر انعام ہوا؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ سب سے پہلا کہ کون لوگ ہیں؟ پہلا طبقہ انعام یافتہ لوگوں کا کون ہے؟ نبیوں کا طبقہ۔ نبیوں پر سب سے زیادہ انعام ہوا، سب سے پہلا انعام نبیوں پر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان نبیوں کا راستہ بھی دکھا دیا۔ یہ ہے نبیوں کا راستہ، اور یہ ہے مغضوب علیہم کا راستہ، اور یہ ہے ضالین کا راستہ، تاکہ تم پہچان سکو کہ ان کے راستوں میں فرق کیا ہے۔ بھئی آپ جن کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اگر ان کے راستے کا علم نہ ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ علم ہونا پہلے ضروری ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام ہوا ہے ان کا راستہ بھی دکھا دیا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ بھی دکھا دیا۔ سورہ بقرہ ہی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ پہلے کن کا ذکر کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے کہ تم نے سورہ فاتحہ میں پوچھا تھا مغضوب علیہم کے راستے پر نہیں چلنا ہے، تو دیکھو یہ ہے مغضوب علیہم کا راستہ۔ اور جیسے ہی بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ تم کو انعمت علیہم کے راستے پر چلنا ہے، تو یہ ہے وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ ان کا راستہ ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی زندگی کی حکایت ہے۔ اگر تم انعام والے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو یہ ہے وہ راستہ۔ اس لیے قرآن مجید میں 1/3 حصہ قرآن مجید کا واقعات پر مشتمل ہے۔ ہمارے ذہن میں بعض مرتبہ یہ بات آتی ہے، ارے یہ کیا قصے کہانیوں کا دور شروع ہو گیا، ہاں واقعات کا دور شروع ہو گیا۔ ہم یہ بعض مرتبہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو اچھا تھا، الگ الگ ٹاپک پر بات ہو رہی تھی، اب یہ انبیاء کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے بندو، انبیاء کے واقعات قوموں انبیاء اور ان کے ساتھ ان کی قومیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ جن پر ایمان لے کر آئی ان کی قومیں، اور کچھ وہ تھے جن کی قوموں نے انکار کر دیا۔
یہ واقعات قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہیں. جب ہم یہ درس میں واقعات سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے نا الحمدللہ کہ جو یہاں وہاں کے مکاشفات اور منامات اور یہاں وہاں کی حکایتیں اور لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا, 4 ہفتوں تک ذکر ہوا. اگر صرف واقعہ بیان کرنا ہوتا تو اس کے لیے تو آدھا گھنٹہ کافی ہے, پر یہ 4 ہفتے تک ہم نے ذکر کیوں کیا؟ تاکہ حضرت آدم کے راستے کو دیکھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. اور سارا ذکر اس کی بنیاد کیا تھی؟ یا تو اللہ تعالیٰ کا کلام یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب ہمارے یہاں ایک تقاضا یوں نہیں لگا علمی دروس, بھئی اس سے زیادہ علم اور کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کا علم ہے. جہاں ہم اس موضوع پر جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے ہے. اور ہماری یہ مجلس گویا کی قرآن کی تفسیر ہے نا. انبیاء کے واقعات ایک روشنی کا چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اتنا بڑا حصہ انبیاء کے واقعات بیان کرنے پر رکھا ہے. آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے نا, اتنی بڑی تعداد میں حضرت آدم کا ذکر آتا ہے, بے شمار مقامات پہ حضرت آدم کا ذکر آتا ہے, حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے, حضرت یوسف پر پوری ایک سورت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 35 سے زائد صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. یہ قرآن کا بہت اہم ترین موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب حکمت والی کتاب ہے. اس میں کوئی چیز بلا وجہ اور فضول نہیں ذکر کی جا سکتی کہ اللہ نے فضولی ذکر کر دیا, بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو. تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے ہم وہ قصے کہانیاں سنانے والے لوگوں میں سے نہیں الحمدللہ, پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقصصل قصص, کیسے حافظ روایت, ہاں فقصصل قصص لعلہم یتفکرون. اللہ نے فرمایا قصے بیان کرو, لوگوں سے واقعات بیان کرو. یہ حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے, یہ حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ واقعات بیان کرو, شاید لوگوں کو نصیحت ملے, لوگ غور کریں. تو نصیحت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں, اس میں سے بہت اہم ترین ذرائع واقعات ہیں. واقعات سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں, عبرتیں حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ کا حکم نبی کے لیے تھا, اس لیے نبی نے قصے بیان کیے, اور جو نبی کے وارثین ہیں امت کے لوگ وہ بھی کیا کرتے ہیں, ان واقعات کو روایت کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء نے انبیاء کی سیرت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ, ان کی بہت جو ہے وہ پوری مفصل کتاب ہے. انبیاء کے حالات زیادہ تر جو بیان کرتے ہیں علماء, اس کا بیسک مرجع حضرت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی سیرت کی کتاب ہوتی ہے. تو ان واقعات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. باقی یہ کہ موضوعات ہمارے الحمدللہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, الگ الگ موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے, پر واقعات کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی نبی کی زندگی کا واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اس میں فقہ بھی آ جاتی ہے, اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے, اس میں اخلاق بھی آ جاتے ہیں, اس میں منہج بھی آ جاتا ہے. ہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں منہج نہیں آیا؟ ہاں بیسک منہج نا, سب سے بڑی جو منہج تو یہی آیا کہ شیطان نے عقل کی اتباع کی, وہ گمراہ ہو گیا. یہ منہج نہیں ہے. ہاں ہم نے اصل میں بعض مخصوص ٹاپک کو سمجھ لیا, یہی منہج ہے, پورا دین منہج ہے بھائی. ہاں اور ہم حضرت جب انبیاء کے واقعات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے منہج ہی مستنبط کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں منہج بھی آ جاتا ہے, عقیدہ بھی آ جاتا ہے, فقہ بھی آ جاتی ہے کہیں کہیں. تو یہ واقعات ان کا یہ اس میں تنوع ہوتا ہے مسائل کا, اس میں فکر ہوتی ہے. اور اب میں نے سنا بعض احباب کو شکایت ہے علمی بیان نہیں ہو رہا. بھائی اب 4 ہفتے تک کے حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہوا, اب اس میں کیا تھا علم کے علاوہ؟ جو بھی تھا علمی تھا نا. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کوئی میں نے قصہ کہانی تو نہیں بیان کی نا, ایک آدھ لطیفے کبھی بیان کر دیوں, ورنہ یہ سب پورا کیا ہے, یا تو قرآن کا علم ہے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی حدیثوں سے جو علم ہے وہ علم ہے. تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ واقعات قرآن کا موضوع ہے, تو قرآن مجید کوئی فضول کتاب نہیں کہ بس قصہ سنا کے آپ کو انٹرٹین کر رہی ہے. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے, اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں جہاں انسان آئیڈیل کی تلاش میں, اور قوموں کے گمراہ ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے غلط رول ماڈل کو فالو کرنا. قرآن مجید ہم کو انبیاء کی صورت میں ایک رول ماڈل دیتا ہے جو سب سے اعلیٰ ترین رول ماڈل ہے, سب سے افضل ترین لوگ. یعنی قرآن مجید کا, اس سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری شریعت جو صرف تھیوری نہیں بیان کرتی ہے, کچھ باتیں ہوا میں کہہ دی گئی ہوں, ہماری سیرت ایک پریکٹیکل شخصیت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اللہ نے جو, یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے گیا ہے. تم کو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھنی ہو اس کی سیرت پڑھو. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, انبیاء کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ایک مجسم اظہار ہوتی ہے, ایک پریکٹیکل اظہار ہوتی ہے شریعت کا, ہے نا. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو اللہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا, کانا خلقہ القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. اگر قرآن کی تفسیر کو چلتا پھرتا دیکھنا, اللہ کے نبی کی سیرت دیکھو.
قرآن کی تفسیر، اگر قرآن کے احکام کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. یہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تم سے چاہتا ہے کہ تم بھی بن جاؤ. انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کا اظہار ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ابراہیم کی زندگی ہے. تو اللہ تم دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہو، تو دیکھو کہ اللہ کے محبوب کیسے ہوتے تھے. اگر ہم کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے محبوب کیسے تھے تو ہم اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں گے کیسے. تو یہ موضوع جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھی بہت تفصیل سے. حضرت آدم ہمارے باپ ہیں اور حضرت ابراہیم بھی ہمارے باپ ہیں. ہاں، 3 انبیاء ہیں جن کو انسانوں کے اور خاص طور پہ اس ملت کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہے. پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اور دوسرا میں نے ذکر کیا حضرت ابراہیم. ایک اور کون بچتے ہیں؟ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام. وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کی ذریت کو باقی رکھا. تو نوح علیہ السلام ابھی ہمارے باپ ہیں، حضرت آدم ہمارے باپ ہیں. حضرت آدم سے ہمارا جو تعلق ہے باپ کا، وہ تو نسلی تعلق ہے، خونی تعلق ہے، جینیٹک تعلق ہمارا ہے نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق جو باپ کا ہے وہ کون سا ہے؟ روحانی. ہم کہہ سکتے ہیں اسپریچول فادر ہیں ہمارے. ہاں، ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ ایمان کا رشتہ ہے کہ وہ ہمارے باپ لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس کی تم اتباع کر رہے ہو. ابراہیم بھی تمہارے باپ ہے. جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، نسلی طور پہ تو نہیں ہے نا، نسلی طور پہ ہماری مائیں نہیں ہے، لیکن ان کو ہماری ماں کیوں کہا گیا؟ ہمارے لیے روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہماری ماؤں کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ ان کے لیے، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں. ہم جو عزت، احترام اور جو اطاعت ہم کو اپنی سگی ماؤں کی کرنا ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے محبوب ہماری وہ مائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. تو ایسے ہی جیسے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں. بہت عظیم شخصیت. آج کے درس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر روشنی ڈالوں کہ شخصیت کتنی عظیم ہے. ایک تو ان کی عظمت، اور دوسرا یہ کہ ہمارا تو سارے نبیوں سے الحمدللہ محبت کا، ایمان کا، عقیدت کا اور جو ہے بہت گہرے جذبات کا تعلق ہے. لیکن حضرت ابراہیم سے ہمارا تعلق بہت اسپیشل ہے، بہت یونیک ہے. ہم امت محمدیہ کے لوگوں کا حضرت ابراہیم سے بہت اسپیشل تعلق ہے. تو میں 2 چیزیں انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بیان کروں گا. پہلا، حضرت ابراہیم کا مقام ہم سمجھیں. وہ ذہن میں بہت ساری باتیں ممکن ہے آپ کو پتا ہو، بہت ساری باتیں نہیں ہو. جو بات پتا بھی ہوتی ہے ان کی تذکیر ضروری ہوتی ہے، ان کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا میں کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت ابراہیم. اللہ کے نبی کے بعد 2nd نمبر پر کس انسان کا درجہ ہے فضیلت میں، مقام و مرتبے کی برتری میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا خیر البریہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا یا خیر البریہ، اے نبی جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. خیر البریہ، خیر مطلب سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مقام و مرتبے کا، بریہ مطلب مخلوق. تو اللہ کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے، اللہ کے نبی کو خطاب کیا. اللہ کے نبی فرمایا ذاک ابراہیم، کہ خیر البریہ تو ابراہیم ہیں، خیر البریہ تو ابراہیم. حالانکہ یہ اللہ کے نبی نے تواضع میں کہا، انکساری میں کہا، ایک اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے کہا، ورنہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں. خود اللہ کے نبی فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، کہ میں قیامت کے دن اس مقام پر ہوں گا کہ مخلوق اس مقام کی تمنا کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم بھی اس مقام کی تمنا کریں گے. تو یہ اللہ کے نبی کا مقام ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے تواضع میں کہا کہ نہیں، خیر البریہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا. سارے انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے سب سے محبوب، اللہ کے سب سے چہیدے، اللہ رب العالمین نے جن کو سب سے اپنے قریب کیا، وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ تفصیل میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبیوں کا مقام ویسے ہی سب سے بلند ہوتا ہے عام لوگوں سے. پھر نبیوں میں سب سے افضل مقام رسولوں کا ہوتا ہے، اور رسولوں میں سب سے افضل کون ہوتے ہیں؟ اولو العزم من الرسل، 5 رسول، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 میں 2 ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2 ہی لوگ دنیا میں ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. کتنی بڑی بات ہے خلیل ہونا. یعنی عربی میں ہم تو عام طور پہ دوستی کہتے ہیں، اردو میں
اردو میں اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ خلیل کا جو لفظ ہے اس کی جو ہائٹ ہے دوستی کی اس کو واضح کیا جا سکے. ہم ہر کسی کو دوست کہتے ہیں, جگری دوست, گہرا دوست, لیکن عربی میں دوستی کے الگ الگ مراتب ہوتے ہیں. صدیق ہے, رفیق ہے, ولی ہے, یہ سارے الفاظ دوستی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جو دوستی کا سب سے اعلیٰ ترین لیول ہوتا ہے, اس سے اوپر کوئی لیول ہی نہیں دوستی کا, ہاں, اس کو کہتے ہیں خلیل. بھئی ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں نا ولی اللہ, بھی مطلب ہوتا ہے نا اللہ کا دوست. تو ہم جب کسی کو کہتے ہیں ولی اللہ ہے تو کتنا بڑا بات ہوتی ہے. حالانکہ ولی, صدیق, رفیق سب سے اعلیٰ درجے کا جو مرتبہ ہے وہ خلت کا مرتبہ, خلیل ہونے کا مرتبہ. اور یہ کتنا بڑا مرتبہ, اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر, ہے نا, دوست تھے. پر اللہ کی میں کیا فرمایا؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا, خلیل, اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یعنی گرچہ حضرت ابو بکر دوست تھے, پر حضرت ابو بکر بھی دوستی میں اس مرتبے کے نہیں تھے کہ خلیل ہوتے. ہاں, حضرت ابو بکر کے خلیل اللہ کے نبی ہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل مانتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تو جیسے بہت سارے صحابہ کی حدیث ملے گی, اوصانی خلیلی, میرے خلیل, یعنی اللہ کے نبی نے مجھے یہ وصیت کی. تو صحابہ اللہ کے نبی کو خلیل مانتے تھے, پر دنیا میں اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے کسی بھی انسان کو اپنا خلیل نہیں بنایا. فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کس کو خلیل بناتا؟ ابو بکر کو خلیل بناتا. اب آپ سوچیں کہ وہ تعلق جو اللہ کے نبی کا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں تھا, اس سے گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم سے ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, سب سے گہرا دوست. اور اللہ نے بنایا. بھئی ایک ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کو خلیل بنایا. ہاں, جیسے بھئی ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی مان لیجیے کہ اس علاقے کا کوئی بہت بڑا سی ایم ہے یا پی ایم ہے ملک کا, ہاں, جیسے بھئی بادشاہ ہے ملک سلمان. اب کوئی بولے کہ ملک سلمان میرے دوست ہیں, تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہوگی نا. لیکن ملک سلمان اگر بول دے فلاں میرے دوست ہیں, پھر کتنی بڑی بات ہو گئی. ہاں, بادشاہ خود اعلان کر کے بول دے کہ فلاں میرا خلیل ہے, پھر تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا, سمجھ رہے ہیں نا. حضرت ابراہیم نے اللہ کو خلیل بنایا, وہ تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. کہ کتنا بڑا مقام ہے. بھئی ہم کو تو کہیں چھوٹی سی بھی جگہ مل جائے تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے. آپ تصور کریں ہم کہاں ہیں, حضرت ابراہیم کہاں ہیں. ہاں, ہم کہاں ہیں, حضرت ابراہیم کہاں ہیں. ہم کو تو کوئی چھوٹی سی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی نجات کی بات ہے. ساری کائنات, دنیا میں پیدا ہونے والے اربوں انسانوں میں 2 لوگوں کو صرف اللہ نے اپنا خلیل بنایا, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابراہیم خیر البریہ. فرمایا حضرت ابراہیم اکیلے ایک امت تھے, اکیلے ایک امت. کیسے؟ ان ابراہیم کانا امتن قانتن, ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. کیا مطلب علماء نے بیان کیا؟ ایک تو مطلب علماء نے بیان کیا کہ امت سے مراد یہاں پہ امام ہے. ایک مطلب علماء نے امت کا یہ بیان فرمایا کہ امت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ امام. کی حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے, سارے انسانوں کے امام نا, سارے انسانوں کے امام. اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں فرمایا کیسے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور انہوں نے اپنا ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تم کو سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. امام تھے, اور اس سے بڑھ کر امامت کیا ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امام تھے. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے نبی کو حکم دے کے فرمایا واتبع ملت ابراہیم, آپ نبی ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ ابراہیم کی اتباع کریں. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے یہ. سید ولد آدم, حضرت آدم علیہ السلام, ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ابراہیم کی امامت میں ان کی اتباع کرنی ہے, ان کو فالو کرنا ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے. سارے انسانوں کا امام بنایا. ایک ایسا انسان جس کو اس کی اپنی زندگی میں کوئی کسی نے ویلیو نہیں دی. قوم نے, باپ نے گھر سے نکال دیا, قوم نے شہر سے نکال دیا, بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. ایمان لانے والے چند لوگ, وما آمن معہ الا خلیل. اور ابراہیم پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے. ان کی بیوی سارہ, ہاجر, اسماعیل, لوط علیہ السلام, تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے. لیکن آزمائشوں کی بھٹی میں
جب بندہ تب کر کے باہر نکلتا ہے اور وہ کندن ہو جاتا ہے، پھر وہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر دعا قبول فرماتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں میں، ان کی زندگی میں کون ان کو جانتا ہوگا؟ قوم کے لوگوں نے تو نکال دیا تھا. اب قوم کے لوگ پیچھے کوئی محبت سے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے ہوں گے نا، ایک باغی اور ایک سرکش اور ایک دین سے بغاوت کرنے والے آدمی کی روشنی میں ذکر کرتے ہوں گے. لیکن انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی. آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد ہم اردو ہندی بولنے والے یہاں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر یہاں پر ایک چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ کے اس شخص کا ذکر کر رہے ہیں. کیا مقام اللہ نے بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ہماری نمازیں بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کے مکمل ہی نہیں ہوتی ہیں. جب ہم حضرت ابراہیم، یعنی اللہ نے کیا برکت دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے. جب بندہ اپنی زندگی اللہ کو دے دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سچی زبان میرے لیے رکھنا میرے آنے والوں کے بعد. اللہ نے کیا برکت دی. ہاں ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء. قرآن مجید میں غالباً 7 یا 8 انبیاء کے علاوہ جتنے بھی نبیوں کا ذکر آیا ہے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. سب کے سب حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے، ہے نا. 2 بیٹے ہوئے، دونوں کے دونوں رسول. اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنی باتیں بیان کرنے کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کہاں سے شروع کہاں سے ختم کریں. اتنی صفات، اتنی ثنا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو بیان کی گئی. ایک ایک صفات، ابراہیم ایسے تھے، ابراہیم ایسے تھے، ابراہیم ایسے تھے، ابراہیم ایسے تھے. یہ محبت ہے نا، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے محبت کرنے والا اپنے محبوب کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اس لیے جتنی ثنا حضرت ابراہیم کی ہے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کے بعد اور کسی نبی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی. حنیف، اواب، منیب، ہاں مسلم، کتنے صفات قرآن مجید کے. میں نے ایک درس پورا اس پر ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں. خاص طور پہ مسلم، بار بار تابع فرما بردار، سرنڈر کر دینے والا خود کو اللہ کے لیے. کیسی حضرت ابراہیم کی زندگی تھی. ہاں آپ دیکھیں نا، یعنی اولاد نہیں ہوئی ہو رہی تھی، دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دی کہ 2 نبی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 اولاد دی، دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل. پھر ادھر پوری نسل حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعقوب کے بیٹے. سارے انبیاء جو آئے وہ بنی اسرائیل میں. اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں سید المرسلین والانبیاء، نبیوں اور رسولوں کے سردار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقام ہے. ہاں ابو الانبیاء ہیں. بلکہ کتنی پیاری بات ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انا دعوت ابی ابراہیم. فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر لیا، ہاتھ اٹھا کر کے جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بے آب و گیا وادی میں تیرا گھر تعمیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کو ثمرات عطا فرما، اور اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیجنا. یتلو علیہم آیاتہ، جو تیری آیتیں پڑھے گا، آیاتکا ویزکیہم، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا. اللہ نے فرمایا اس دعوت کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم. فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور مجھ کو پیدا کیا یہاں پر. کیا مقام ہے حضرت ابراہیم کا. ہم ان عظمتوں سے واقف نہیں ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک کہانی سمجھ کر کے گزر جاتے ہیں. وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا دنیا میں. وہ شخص جس کو کوئی پہچان ہی نہیں ملی، ہجرتیں کرتا رہا، کسی نے ٹھکانہ نہیں دیا، اللہ نے وہ مقام دیا حضرت ابراہیم کو. دنیا کی متفق علیہ شخصیت، جتنا یعنی دنیا میں 2 بڑے بڑے مذاہب ہیں، عیسائی مسلمان، دونوں اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں. بلکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، قرآن کے سارے مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر متفق تھے. مشرکین مکہ، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہے نا. مکہ کے مشرکین کا کیا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. یہ جو حج کے مناسک ادا کرتے تھے کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. اور تھے بھی حضرت ابراہیم کے دین پر اس دین میں انہوں نے بہت ساری بدعتیں ڈال لی تھیں. تو مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم مشرک نہیں تھے. ابراہیم کی تو شخصیت کا سب سے اعلیٰ پہچان یہ کہ موحد تھے،
بار بار وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے. سب سے اعلیٰ جو تعریف ہوئی حضرت ابراہیم کی وہ یہی ہوئی کہ وہ مشرک نہیں تھے. اب مشرک نہیں ہونا تعریف ہے کہ نہیں؟ بھائی ایک پوری قوم کے اندر جو شرک میں اپنے سر تک کی ڈوبی ہوئی ہے، ایک اکیلا لڑکا، کیا تھے حضرت ابراہیم اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے تو کیا تھے؟ لڑکا، نوجوان. سمینا فتى یذکرہم، ہاں قوم والے کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو سنا ہے ہمارے بتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. پوری قوم ایک طرف، ایک اکیلا لڑکا ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے. مشرک قوم میں رہتے ہوئے اس نے اپنے دامن کو شرک سے بچا لیا، یہ چھوٹی بات ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سب سے بڑی تعریف حضرت ابراہیم کی کہ مشرک نہیں تھے وہ الحمدللہ. ایک مائنورٹی میجورٹی کے درمیان میں رہتے ہوئے ایک مسلم مائنورٹی ایک مشرک میجورٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، اس کا اندازہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اس سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ کوئی اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے؟ ہاں ہمارے یہاں داڑھی ٹوپی والے اچھے خاصے کارپوریٹر کے چیلے ہیں، کارپوریٹر بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا داڑھی ٹوپی جا کر کے کیا ہوتا ہے جی وہ ہاں ناریل پھوڑ رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں، مورتی کے سامنے جا کر کے چراغ جلا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، شرکیہ تہواروں کی مبارکباد دے رہے ہیں. کیا مائنورٹی میں؟ آپ سوچیں ہم مائنورٹی میں رہ کر کے توحید کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچا پا رہے. وہ ایک اکیلا لڑکا کھڑا ہو گیا، میں تم سے، تمہارے شرک سے، تمہارے بتوں سے بری ہوں، کوئی میرا تم سے تعلق نہیں ہے. آسان بات نہیں تھی. یہ قرآن مجید جب کہتا ہے نا وما کان من المشرکین، ایک مشرک قوم کے درمیان رہتے ہوئے شرک سے خود کو بچا لینا آسان کام نہیں تھا. اور صرف قوم نہیں، اس حضرت ابراہیم کے وقت پوری دنیا میں کوئی ایک انسان موحد نہیں تھا سوائے حضرت ابراہیم کے. ایک اکیلا انسان موحد، اور اس نے توحید کا جو ایک چھوٹا سا بیج بو دیا، اتنا بڑا آج دنیا میں جو بھی توحید کا دعوے دار ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ثمرہ ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے دنیا میں جو توحید پھیلی. اسی لیے تو کہا نا امتن، ایک اکیلا انسان ایک امت ہے. ہاں کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں. ہر جگہ شرک ہے، ہر جگہ بت پرستی ہے، ہر جگہ ستارہ پرستی ہے، سورج پرستی. اس میں ایک اکیلا انسان ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے میں نہیں سر جھکاؤں گا تمہارے معبودوں کے سامنے، چھوڑتا ہوں تمہارے معبودوں کو، تم کو، تمہارے سب لوگوں کو چھوڑتا ہوں. ایک اکیلا انسان. اس لیے حضرت ابراہیم کو ایک امت اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت اور کوئی تھا ہی نہیں اور اکیلے وہ تھے. اچھا بعض علماء نے ایک بڑی پیاری تعویل کی اس کی کہ امت کا یہ مطلب ہے کہ بھائی امت میں الگ الگ اچھی صفات کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا. جب ایک امت ہم بنتی ہے اس میں کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا عابد ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے، کوئی مجاہد ہوتا ہے، کوئی مناظر ہوتا ہے، کوئی صبر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی شکر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی جوشیلا نوجوان ہوتا ہے، کوئی سمجھدار بزرگ ہوتا ہے، کوئی اچھا بیٹا ہوتا ہے، کوئی فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، کوئی خیال رکھنے والا باپ ہوتا ہے. الگ الگ لوگوں سے مل کے ایک امت بنتی ہے نا. وہ ساری خصلتیں جو ایک امت میں الگ الگ افراد میں پائی جاتی ہیں، ساری اچھائیاں ایک ساتھ حضرت ابراہیم میں جمع ہو گئی، یہ امت بنی. اس کو باقاعدہ علماء نے ابن عباس سے بات مروی ہے کہ وہ خصلتیں جو امت میں الگ الگ لوگوں میں کمالات پائے جاتے ہیں، وہ سارے کمالات حضرت ابراہیم کی شخصیت میں ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک ساتھ جمع ہو گئے. یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اکیلے ایک امت ہیں. امت کے الگ الگ لوگوں میں جو فضائل پائے جاتے ہیں، جو کمالات اور صفات پائی جاتی ہیں، جو اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اکیلے ان میں جمع ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کتنی ڈائیورسٹی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نوجوان کی حیثیت سے پڑھیں ایک الگ سیرت ملتی ہے. نوجوان کیسا نوجوان ہونا چاہیے اس کی سیرت ہم کو ملتی ہے. بیٹا کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے. ایک قوم کا فرد کیسا ہونا چاہیے، ہے نا، اپنی قوم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، حضرت ابراہیم کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے. بادشاہ کے سامنے ایک مجاہد کیسا ہونا چاہیے، کلمہ حق کہنے والا، حضرت ابراہیم کی سیرت نمونہ ہے. مناظر کیسا ہونا چاہیے، ہے نا، مجادل. اللہ تعالیٰ نے جدال اور اللہ تعالیٰ نے حجت کی صلاحیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، ہے نا. تبھی تو قوم والوں سے بھی حجت کر رہے ہیں، جیت جا رہے ہیں. نمرود سے مناظرہ کر رہے ہیں، جیت جا رہے ہیں. مناظر کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم کی سیرت نمونہ ہے. شوہر کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم کی سیرت نمونہ ہے. باپ کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم کی سیرت نمونہ ہے. ایک قوم کا سرپرست کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم کی سیرت نمونہ ہے. اور سب سے بڑھ کر بندہ کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم نمونہ ہے. اس قال
لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس کے رب نے کہا تم کو سرنڈر کرنا ہے, کہا میں سرنڈر ہو گیا, جھک گیا, میں جو کہیں گے سب مانوں گا, اور مان کر کے دکھایا, مان کر کے دکھایا. سب حضرت ابراہیم کی شخصیت کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو, مسلم, فرما بردار. ایک چو نہیں زبان سے نکلتی, اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ایک سوال نہیں زبان سے نکلتا ہے, اسلم. ہاں, اتنا بڑا کلیجہ انسان کہاں سے لائے گا؟ یعنی وہ واقعی قربانی کا پڑھے. ہاں, فلما اسلما, تسنیہ کا صیغہ, باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے. کوئی یعنی آپ سوچیں یہ چھوٹی سی آزمائش تھی, تصور بھی کر لیں, صرف تصور کریں, اپنے بچے کو زخم لگتا ہوا تصور کر لیں, برداشت ہوتا ہے ہم سے. ایک انگلی بچے کی کٹ جائے تصور کریں, برداشت ہوتا ہے. وہ باپ وہ جگر کہاں سے لایا ہوگا کہ چھری اٹھا کر کے اپنے بچے کی گردن تک پہ رکھ دی تھی. میں کہہ دوں کہ بہت مشکل امتحان تھا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. بھئی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا کہ یہ بلا ہے. اللہ نے نہیں کہا یہ بلا ہے, اللہ نے کہا انا, تاکید کا صیغہ, بے شک. ہاں, ان ھذا لا بھی کیا ہے؟ تاکید کے لیے. یقیناً ہوا الگ سے ذکر کیا, ان ھذا البلا بھی کہا جا سکتا تھا, ہوا بھی الگ سے ذکر کیا, اور المبین بھی الگ سے ذکر کیا. اللہ جو امتحان لینے والا ہے وہ 4 5 چیزیں تاکید کے طور پہ بیان کر رہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام نہیں ملا ساری کائنات کے امام ہونے کا. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم کو اس کے رب نے بہت ساری باتوں سے آزمایا, قدم قدم پر آزمائشیں آئیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اشد البلاء الانبیاء, سب سے سخت ترین آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں, اور انبیاء میں بھی جو جتنا اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے اس پر اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں. ایسے ہی اتنا بڑا مقام نہیں مل گیا, اللہ نے قدم قدم پر آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ابراہیم نے ہر بات پوری کر کے دکھائی, ہر آزمائش میں کھرے اترے, ہر آگ میں ان کا امتحان ہوا اور اس سے کندن بن کر کے نکلے. تب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم اب میں تم کو سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں. یہ مقام ایسا ہی نہیں ملا, قدم قدم پر آزمائشوں کی آگ میں جلے ہیں, تب جا کر کے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ سلگتی ریت پر تلوے لہو لہو کرنا, پھر اس کے بعد گلابوں کی آرزو کرنا. ایسے نہیں مل جاتی ہے. شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. پہلے اپنے تلوے لہو کرنے پڑتے ہیں, پھر اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ جو دعا مانگ رہے اللہ کی بارگاہ میں قبول, جو مانگا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. ہاں, ہمارا تو ایک اور خصوصی تعلق ہے نا, یعنی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا, امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو ایک الگ ہی لیول کا تعلق ہے نا, کہ بھائی ہماری تو نمازیں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر بغیر پوری نہیں ہوتی ہیں. ہاں, سب سے افضل ترین عبادت اس امت کے اندر کیا ہے؟ نماز. نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے, اذان کے فوراً بعد حضرت ابراہیم کا ذکر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ محمد پر اپنی رحمت نازل کر, اور محمد کی آل پر جیسے ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت نازل کی. محمد پر اور اس کی آل پر برکت نازل فرما جیسے ابراہیم اور ان کی آل کو برکت دی. بھئی برکت کا معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام بن گئے, رحمت کا معیار بن گئے. وہ برکت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں رکھی کسی نسل میں ہوگی؟ ہاں, کہ پورے نبیوں کے, یعنی میں 5-6 مشکل سے جو ہے انبیاء ہیں, حضرت آدم, حضرت نوح وغیرہ, ان کے علاوہ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. ایسی برکت, اس سے زیادہ بڑی برکت اور کیا ہوگی؟ اور یہ برکت بھی جو ملی وہ کیسے ملی؟ ہاں, یہ برکت بھی کیسے ملی؟ ان کی دعا کے نتیجے میں ملی نا. یہ جو برکت ملی اولاد میں کیسے ملی؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. فوراً کیا کہا؟ قال ومن ذریتی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے, فوراً جھولی پھیلا دی. اللہ تعالیٰ مجھ کو تو بنا دیا, میری ذریت میں بھی امام بنا, میری نسلوں میں بھی امام پیدا کر. امامت کیا ہے؟ نبوت ہے نا. سب سے بڑے انسانیت کے امام کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں. تو جیسے ہی پتا چلا کہ عطا کا دروازہ کھلا ہے فوراً جھولی پھیلا دی کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو مانگوں. ہاں,
کہاں اللہ تعالیٰ عطائی کر رہا ہے من ذریتی، یعنی یہ بھی باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیے، کتنا اپنے اولاد کے لیے فکر مند، اپنی آنے والی نسل کے لیے فکر مند. نماز پڑھ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھ کو نماز پڑھنے والا بنا، میری ذریت کو نماز پڑھنے والا بنا. ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہم کو بھی مسلمان رکھ، ہم کو ابراہیم اور اسماعیل کو اور ہماری آنے والی ذریت کو بھی مسلمان بنا. کہا اللہ تعالیٰ میری ذریت میں بھی امام پیدا فرما. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو تو میرا وعدہ ہے کہ نہیں ملے گا، البتہ جو اس میں سے نیک کار ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ظالموں کو نہیں ملے گا؟ مطلب جو تیری نسل میں نیک لوگ ہوں گے میں ان کو امام بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہاں وجعلنا فی ذریتہم نبوۃ والکتاب، ہم نے اس کی ذریت میں نبوت رکھ دی، ابراہیم کی ذریت میں نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو ہمارا تو بڑا گہرا تعلق ہے نا. ہماری نمازیں حضرت ابراہیم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ہماری اذان ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. ہاں اور ہمارے نبی کو تو خصوصی طور پہ اللہ نے کہا کہ تم کو ابراہیم کی اتباع کرنا ہے، تو ہم جس کی اتباع کرتے ہیں وہ ابراہیم کا متبع، ہم جس کی اتباع کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابراہیم علیہ السلام کے متبع، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں جن کو مبعوث کیا گیا. ہاں اور پھر ہمارے دین میں جو عبادتیں ہیں، بھئی روزہ، نماز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نماز کے بارے میں. زکوٰۃ کا حکم یامر اہلہ، قرآن مجید کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور حج خاص طور پہ، حج تو پورا کا پورا کیا ہے؟ ابراہیم کی سنتوں کا اعادہ ہے نا. اللہ کے نبی نے اس کی تجدید کی، پر یہ حج یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم کی یادگار ہے. کعبۃ اللہ پہ جب نظر پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون یاد آتا ہے؟ جس نے ان کی بنیادوں کو اٹھایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے اثر نو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی. پورا حج طواف کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم یاد آ رہے ہیں. طواف کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں نا مقام ابراہیم پر. سنت ہے، بعض لوگوں نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا سنت ہے نا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف ختم ہونے کے بعد، صحیح مسلم سنن نسائی کی بھی روایت بخاری میں بھی ہے کہ طواف ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے مقام ابراہیم کو اپنی سامنے رکھا اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. حضرت ابراہیم یاد آ رہے. کس نے کہا تھا یہ مشورہ؟ کس نے دیا تھا اللہ کے نبی کو کہ مقام؟ ہاں حضرت عمر فاروق نے، ہے نا. 3 چیزیں حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، مشورہ دیا تھا. فرماتے وافقت ربی فی 3، 3 چیزوں میں اپنے رب کے موافق ہو گیا، یعنی میرے رب نے میری موافقت فرمائی. میں نے پہلے کہا، پھر میرے کہنے پر آیتیں نازل ہوئی. ان میں سے کیا ہے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ صفا مروہ کا طواف. کیا ہے یہ؟ صفا مروہ کا طواف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بچے کی یادگار. ہاں بڑے لوگوں سے جو جڑتا ہے وہ خود بھی بڑا ہو جاتا ہے نا. بھائی بیوی کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ ابراہیم کی بیوی تھی. بیٹے کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ ابراہیم کے بیٹے تھے. وہ تربیت تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی تربیت تھی نا وہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں وہ شخصیتیں وجود پائی تھی. صفا مروہ ان کی یادگار. عرفہ، مزدلفہ، جمرات میں کنکڑیاں مار رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں؟ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. مینا میں جانور ذبح کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، کس کو یاد؟ کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم کی یاد میں. کتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ابراہیم کو یاد رکھو اپنی زندگی میں، ہے نا. اسی لیے تو ہر عبادت کے ساتھ ابراہیم کی یاد کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ امت ابراہیم کو بھولنے نہیں پائے. ہر نماز میں یاد کر رہی ہے، ہر حج میں، حج کے ہر منسک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آ رہے ہیں. اس لیے جو حضرت ابراہیم کے راستے سے منہ موڑ لے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم کے راستے سے منہ موڑنے والے وہی ہیں جن کا دماغ خراب ہو گیا. بے وقوف لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے منہ موڑنے والے. ہاں عقل مند آدمی اس راستے سے منہ نہیں موڑ سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد ایسے نبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ قرار دیا. اس امت کے لیے کہا گیا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی
بہترین نمونہ ہیں. اگر کوئی آئیڈیل تم کو ہم کو ہر زندگی میں ہم کو آئیڈیل کی تلاش ہوتی ہے نا, سب سے بہترین آئیڈیل کون ہے ہمارے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اگر تم کو آئیڈیل کی تلاش ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. زندگی کا, عبادت کا, اطاعت کا کوئی ایسا رنگ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کی شخصیت میں نہ ملے تم کو. صبر, شکر, بلکہ آپ دیکھیے باپ سے ایک تعلق, ہاں, اخلاق و کردار اگر سمجھنا ہو, اخلاق کیسے ہونی چاہیے, ہاں, ایک ایک باریکی اخلاق کی, باپ سے کیسے بات کرنا چاہیے یا ابتی, قوم سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے, ہاں, مناظرہ کرنے کو یار ہے اس سے کیسے گفتگو کرنی ہے, اور مہمانوں کی میزبانی کیسے کرنی ہے, مہمانوں کی میزبانی ضیافت کیسے کرنی ہے, کیسے پتا چلتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں, پورا بچڑا ہی ذبح کر دیا, ہاں, اب جانتے بھی نہیں کہ کون ہے, ہاں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین, اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لائے ذبح کر کے. ابھی جانتے بھی نہیں کہ کون لوگ ہیں. ہمارے عام طور پہ جب مہمان آتے ہیں نا, تو ہمارے یہاں مہمان کس کو کہتے ہیں؟ چاچا, ماما, پھوپھی, خالہ, رشتہ دار لوگ. عربوں کے یہاں جب مہمان آتے تھے, اجنبی لوگ کسی علاقے سے آئے ہیں, ہمارے پاس آ گئے, ہماری ذمہ داری ہم خدمت کریں. مہمان کیسا ہونا چاہیے, اس کا بھی ذکر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو مل جائے گا. ایک اچھا سسر, ہاں, سسر کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہاں, سسر کیسا ہونا چاہیے, بہو سے کیا تعلق ہونا چاہیے, بیٹے سے کیسا تعلق ہونا چاہیے, اس کی تربیت کے لیے کیسے فکر مند ہونا چاہیے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں مل جاتا ہے. ہاں, حضرت لوط, اچھا, محبت, اطاعت. حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ اتنے نرم لیکن اتنے رحم دل بھی ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا, فرشتوں کو بھیجا, فرمائے یجادلونا فی قوم لوط. ابراہیم جو اتنے فرما بردار ہیں, جب ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تو اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کرنے لگے. ہاں, یعنی ایسے رحم دل کہ اپنے باپ کو جو کہہ رہا ہے لارجمنک, میں تم کو رجم کر دوں گا, اس سے کہہ رہے ہیں یا ابتی, اے میرے ابا, اے میرے ابا. نہیں بھی مان رہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ سلام. ہاں, سلام کر کے جا رہے ہیں. استغفر لک ربی, آپ نہیں مان رہے, پر میں اپنے رب سے جب تک کہ مایوس نہیں ہو جاتا آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا, اور اللہ سے دعا کر رہے مغفرت کے. اتنا رحم اللہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر اپنی قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ جذبہ کہ اس سرکش قوم پر عذاب آ رہا ہے, اللہ سے باقاعدہ, یعنی یجادلونا کا لفظ آیا ہے, جدال سمجھتے ہیں نا, ایک طرح سے بحث, یعنی بھیڑ جانا. اتنا قوم کے لیے اتنا رحم کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے یجادلونا فی قوم لوط. ابراہیم ہم سے ہی آرگیومنٹ کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عذاب مت بھیجے. اتنے رنگ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں, عبادت کے, صبر اعلیٰ ترین درجے کا, شکر اعلیٰ ترین درجے کا, توکل اعلیٰ ترین درجے کا, محبت اعلیٰ ترین درجے کی, خوف اعلیٰ ترین درجے کا. اتنے رنگ ہیں عبادت کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بیسٹ آئیڈیل اگر کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت, بہترین آئیڈیل, ہر پہلو سے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم صرف کہانی سن کر کے گزر جاتے ہیں حضرت ابراہیم, کبھی ان کی سیرت میں جھانک کر کے گہرائی سے پڑھنا چاہیے. اس لیے میں نے یہ سوچا نا کہ کہانی سنانے کی بجائے, واقعات سنانے کی بجائے, ہم ان کی سیرت اور کردار کو یوں اینالائز کریں کہ ہم کو اس سے روشنی ملے. حالانکہ آج تو موضوع میرا تھا نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی میں کیا اسوا ہے, بات وہاں شروع ہی نہیں ہو پائی. یعنی ایک نوجوان کی کردار کو, کتنا خوبصورت وہ کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھائی دیتا ہے. نوجوان ایسا ہونا چاہیے, ہاں, ٹرینڈ کو فالو کرنے والا نہیں کہ لوگ ناچ رہے تو میں بھی ناچوں گا, کوئی داڑھی نہیں رکھتا میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے تو میں داڑھی کٹا دوں. ہاں, ٹرینڈ کو فالو کرنے والے نہیں تھے, قوم کے خلاف کھڑے ہو جانے والے, ایک اکیلا نوجوان جو کھڑا ہو گیا. تو اور خاص طور پہ دائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی اتنا بڑا نمونہ ہے. دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, الگ الگ طرح کے لوگوں سے الگ الگ طرح کی دعوت کا طریقہ. ہاں, قوم کو دعوت دے رہے ہیں ایک الگ ٹرک سے, باپ کو دعوت دے رہے ہیں ایک الگ طریقے سے, نمرود کو دعوت دے رہے ہیں اس کا ایک الگ انداز ہے. ہاں, فرعون کے پاس پہنچے, فرعون سے بھی ہوا نا مقابلہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں. وہاں سے نکل کے مصر گئے تھے, بیوی ساتھ میں تھی, وہ صحیح مسلم میں غالباً روایت بخاری میں کہ بیوی پر فرعون نے غلط نظر ڈالی تو فرعون سے ایک الگ طریقے سے گفتگو. ہاں, پھر بیوی اور بچوں سے ایک الگ طرح, یعنی لوگوں, ایک دائی کو انٹریکٹ کیسا کرنا چاہیے لوگوں سے, ایک دائی کا طرز تکلم کیا ہونا چاہیے. اگر وہ آیتیں صرف ہم اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں دائی ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم کی زندگی, کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم والوں سے خطاب کیا,
کیسے اپنی قوم والوں کے سامنے توحید کی دعوت کیسے رکھی. اور ایک بہت اہم پہلو، بلکہ اس پر میرا مستقل مضمون ہے، ایک مائنرٹی کے حساب سے، ایک مائنرٹی کو جب مشرک میں ایک مسلم مائنرٹی، ایک مسلم اقلیت جب کسی مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہ رہی ہو، اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ایک بڑی نصیحت کا سامان ہے. حضرت ابراہیم مائنرٹی میں تھے نا، اپنی قوم کے درمیان اکیلے موحد ہیں اور پوری میجورٹی جو ہے وہ مشرک ہے. تو ایک مائنرٹی کی حیثیت سے ان کی شخصیت اور کردار کا جو پہلو ہے وہ خاص طور پہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سارا سبق ہے. تو بہت ساری ان کی شخصیت کے پہلو ہیں، ساری چیزیں تو درس میں سمیٹی نہیں جا سکتی، بہت زیادہ 2 یا 3 جو ہے وہ ہمارے درس کا سلسلہ ہوگا. اس میں کوشش کروں گا کہ جو حضرت ابراہیم کی شخصیت کے الگ الگ پہلو ہیں، محبت، توکل، یعنی توکل بھی کس درجے کا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہاں، ایسا توکل ہم کو دنیا میں کہاں دیکھنے کو ملے گا کہ آگ میں کودنے کے لیے کہا جا رہا ہے تیار ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے. بچوں کو چھوڑ کر کے آؤ صحرا میں، اللہ میرے لیے کافی ہے، چھوڑ کے آ رہے ہیں. توکل، اللہ پہ بھروسہ. اور جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ ناکام بھی نہیں ہونے دیتا. ہاں، فیل نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو. کہیں پہ بھی آگ میں ڈالے گئے، ازمائش ہوئی لیکن آگ جلا نہیں سکی. بچوں کو چھوڑ کے آئے لیکن بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی. جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے نا، اللہ بندے کے لیے بھی کرتا ہے. جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ نے راستے نکالے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آزمائش ہوئی، جب وہ کامیابی پہ کھڑے اترے آزمائش کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی آخر میں انجام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بہتر ہی ہوا. تو یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. ہمارا آج کا یہ پہلا درس اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کے لیے تھا، کہ ہمارے لیے حضرت ابراہیم کی ایک شخصیت کا مقام کیا ہے وہ واضح ہو جائے، کہ یہ کوئی عام سے انسان نہیں ہے جن کی سیرت اور کردار کے بیان کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے، بلکہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ترین انسان ہے. قرآن مجید میں تقریباً 35 صورتیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. 35 صورتیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہم بیان کریں گے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ گویا کہ قرآن کی تفسیر ہے. تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ وہ آیتیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے، جوانی میں حضرت ابراہیم ایسے تھے، اور جو ہے وہ جب ہجرت کر کے فرعون کے ہاں پہنچے تو وہ کیسے تھے، اور جب حضرت اسماعیل کو بسایا وہاں پر تو وہ کیا ان کا واقعہ ہے. ان کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ہدایت کا سامان تلاش کریں گے. نبیوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ چراغ کی طرح ہوتی ہے. یہ چراغ ہیں جن کو ہم کو اپنے راستے میں جلانا ہے، اور اپنے لیے ان زندگیوں سے ہم کو اپنے لیے روشنی حاصل کرنی ہے نا. واقعہ سننا سنانا ان تفریح کے لیے نہیں ہوتا، انٹرٹین مزہ آئے گا واقعہ سننے سنانے میں. ان واقعات سے ہم اپنے لیے نصیحت حاصل کریں گے کہ بھئی ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت کا سامان ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہم پڑھیں گے اس علم کو عمل کے سانچے میں ڈھالیں گے، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابراہیم جیسا بننے کی کوشش کریں، ہے نا. یہ جو قربانیاں کرائی جاتی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور یہ بڑی مناسبت یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا ایک خاص مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ان کے تذکروں سے تازہ کریں، اپنی آنکھوں کو ان کی شخصیت کے نور سے منور کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو ان کی شخصیت کے الگ الگ پہلو ہیں، اس میں ہمارے لیے دروس کیا ہیں، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے کیا عبرت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ایک موضوع ہوگا. تو یہ پہلا ہمارا تعارف کا سلسلہ تھا. یہ تعارف میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ایک داعی ہونے کی حیثیت سے اور ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم کی سیرت ہم کو کیا بتاتی ہے، جو انہوں نے اپنی قوم والوں سے خطاب کیا، اور قوم والوں نے جب ریجیکٹ کر دیا اس وقت جو ان کا ایک رویہ تھا اپنی قوم سے متعلق، اپنے باپ سے متعلق، اس کو انشاءاللہ تعالی قرآنی آیات کی روشنی میں گویا کہ وہ ایک قرآن ہی کی تفسیر ہوگی، قرآن کی تفسیر ہوگی. جن آیتوں کو ہم پڑھیں گے، جن آیتوں میں حضرت ابراہیم اسلام کا ذکر ہے اور ان آیتوں سے کیا کیا فائدے مستنبط ہوتے ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کافی؟ آپ کچھ بولنا چاہتے تھے نا؟ ہاں ہاں فرعون، ہاں وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا نہیں. فرعون یہ وہ فرعون تھا. فرعون اصل میں کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. فرعون جو ہے وہ جو ایک عہدہ تھا نا، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو ان کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا، ان کے زمانے کا فرعون، وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون نہیں. وہ ایک واقعہ آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا کہ حضرت سارہ جو ہیں وہ جب گئی ہیں مصر میں حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو حضرت سارہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی.
تو فرعون کا جو دیکھ کر کے اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیرالائز کر دیا, نہیں کر سکا وہ. تو وہ خوش ہو گیا اور اسی نے تو تب حضرت ہاجر کو جو ہے وہ تحفے میں دیا تھا حضرت سارہ کو. پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجر کی حضرت ابراہیم سے شادی کرا دی تھی. ٹھیک, سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.